بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری فکرے کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عام الفیل سے 15 سال قبل شہر مکہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سلسلہ نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزا بن کسی بن کلاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سلسلہ نسب چوتھی پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن سے ہی نہایت نفیس اور مزاجن شریف الطبع خاتون تھی۔ مکارم اخلاق اور پیکر جمیل تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و ثروت بھی خوب تھی۔ علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی اپنی ہم عصر خواتین میں ممتاز تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتہائی دانا اور سمجھدار خاتون تھیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد محترم خویلد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اس دوران سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام میں دخل اندازی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارتی سفر میں بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے بھی دوگنا ہوا۔ چونکہ میسرہ دوران سفر قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانت دار، امانت دار، شریف النفس اور مدبر انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت متاثر ہوئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلی شادی ابو ہالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ کی وفات کے بعد دوسری شادی عتیق بن عاید مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزاج مبارک میں تقدس اور شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور اور صاحب ثروت سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب کو یکسر انکار کر دیا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی خود خواہش فرمائی۔ طبقات الکبریٰ میں روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بہن کو کہا کہ جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میری طرف سے نکاح کا پیغام پیش کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ بوقت نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا جو اعلان نبوت کے تقریباً 15 سال پہلے ہوا۔ اس مبارک نکاح سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے سارے غلام آزاد کر دیے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان طیبہ سے غار حرا میں آنے والے احوال سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرنے والے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، محتاجوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی کرنے والے اور راہ حق میں مصائب سہنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی تمام دولت کو اسلام کے فروغ کے مشن کے لیے وقف فرما دیا اور ہر ابتلاء و آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ خوشی و غمی کے لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہیں۔ مصائب و آلام کی کٹھن راہوں میں نہ صرف خود ثابت قدم رہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی بھی کرتی رہیں۔ فراخی و تنگی ہر حال میں صابر و شاکر رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہا طویل رفاقت کا عرصہ جو 25 سال پر محیط ہے گزارنے کا موقع نصیب ہوا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی زندگی اتنی سلیقہ شعاری و دانش مندی اور محبت کے ساتھ گزاری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رحلت کے بعد اکثر گزرے ہوئے لمحات کو یاد فرماتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کمالات بیان فرماتے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے 3 سال قبل 64 سال کی عمر میں رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ میں وفات پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہون جنت المعلیٰ میں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر مبارک میں اتارا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔